ایتھکس کا ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا اور میں نے دو طرح کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایتھکس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، جس میں سے ایک ایتھکس تھا سوسائٹی کے لحاظ سے، وہ تو ہمارے کورس میں شامل نہیں ہے لیکن اس کی ڈیفینیشن ہمارے کورس میں شامل ہے۔ ایک ایگزامینر پوچھ سکتا ہے کہ واٹ از دا بیسک ڈفرنس بٹوین ایتھکس اینڈ بزنس ایتھکس۔ جب وہ خالی ایتھکس کی بات کرتا ہے ایک ورڈ بولتا ہے ایتھک، اس سے مراد ہے پوری سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے، ہر طرح کے اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہ بزنس ایتھکس کی بات کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے میں نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا، آپ کو یاد ہے جی؟ میں نے کہا تھا کہ آپ نے جتنے بھی آرگنائزیشن کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ کو ذہن میں لے کر آنا ہے۔ جو کام ان کے انٹرسٹ کے مخالف ہو رہا ہے وہ ان ایتھیکل ہے، اور جو کام ان کے انٹرسٹ کے عین مطابق ہو رہا ہے وہ ایتھیکل ہے۔ یاد رہے یہ بات؟ تو آپ کو کتابوں کا یا کتابوں کے جو ہے بیسیکلی جملوں کے اوپر آپ کو فوکس نہیں کرنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں بھی بیٹھ کے بڑی بآسانی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں ایتھیکل چیز کیا ہے اور کیا چیز ان ایتھیکل ہے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے ڈھونڈنا آسان ہوگا۔ اور ایک ہمبل ریکویسٹ یہ بھی تھی اس میں کہ اس میں جو سب سے زیادہ ایریا سوالوں کا آتا ہے وہ ڈیسیژن آف ایتھیکلٹی اینڈ ان ایتھیکلٹی کا ہوتا ہے۔ ایگزامینر پوچھتا ہے کہ بتائیے جو میں نے فیصلہ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ایتھیکل ہے یا ان ایتھیکل۔ 99% تو وہ چیزیں اسٹینڈرڈائز چیزوں پہ رکھتی ہے، لیکن ایک جگہ یاد ہی کہ میں نے یہاں پر ایک ایگزامپل پٹ کی تھی، وہ 1% ہے۔ کوئی اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ وہ آپ ہی کے اوپر آ جائے وہ سوال، اور کوئی پتہ نہیں وہ کسی اور پر آئے، لیکن بہرحال اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس طرح کے سوال آنے کا چانس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت سوچ بچار کے بعد اس کا آنسر دینا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ اس طرح ہے، یہ ایسے ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ ایسے نقصان ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ گو کہ آل دو ہماری شریعت کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر اس طرح کے موضوع ڈسکس ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عام آدمی کو سور کھانے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے ہاں قرآن میں ثابت ہے اس بات پہ کہ اس کو کھانا حرام ہے، لیکن اللہ معاف کرے اگر کسی کی جان جا رہی ہو تو ایسی صورت میں اس کو بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کنڈیشنل سچویشن، جس کو ہم سبجیکٹیو سچویشن کہتے ہیں۔ تو یہ سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن کے مطابق ہے۔ عام آدمی کے لیے شریعت کا اصول وہی رہے گا، جس کی جان جا رہی ہے صرف اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، اسلام میں شریعت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر بہت بڑا کانسیپٹ نہیں ہے، شریعت 5 چیزوں پر محیط کھڑی ہے، صرف 5 بنیادی ستونوں کے اوپر۔ آپ کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اللہ کی رحمت سے بڑی بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے کیا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز شریعت کے اندر ہے آپ کا فرض۔ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی چیز فرض ہے اور شریعت نے اس کو فرض قرار دیا ہوا ہے، اور اس میں سب سے یشی کی بات یہ ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا فلاں طبقہ فکر اس کو فرض نہیں کہتا، فلاں اس کو واجب کہتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی طبقے کے اندر کسی بھی طرح کے طبقاتی جو ہے آپ کی شریعت کے نظام کے مطابق کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا جناب اچھا وہ اہل حدیث کہتے ہیں صبح فجر کی نماز کے 2 فرض ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے والے 3 کہتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سب 2 ہی کہتے ہیں، سب 5 وقت کی نماز کی بات ہی کرتے ہیں، 5 وقت میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی بات ہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرض، سنت، واجبات جتنے بھی ہیں سب کے برابر ہیں، کسی میں کوئی تقسیم نہیں۔ ایسے ہے نا، کوئی کہہ سکتا جناب نہیں ہمارے شریعت میں روزے 31 ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ سب کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے چاند کے ساتھ مختص کیا ہوا ہے، چاند رمضان المبارک کا نظر آیا اور شوال کا چاند نظر آیا تو عید ہو جائے گی، رمضان کا چاند آیا تو روزہ ہو جائے گا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ روزہ صبح سے لے کے آپ کے جو ہے کہ ہم کہتے ہیں صبح جو آپ کی سحر ہے وہاں سے لے کے اور آپ کی جو ہے وہ غروبی آفتاب تک کا کیا خیال ایسے ہے نا جناب۔ تو شریعت میں فرائض میں کسی جگہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ہم نے مزاج بنایا ہوا ہے بڑی بآسانی کہ نہیں فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ یہ سارے معاملات صرف اور صرف سنت کے اوپر اور صرف جو ہے آپ کے مستحب کے اوپر ہیں۔ الحمدللہ سنت اور فرض اور واجبات تک ابھی تک کسی جگہ کوئی آپس میں جو ہے بیسیکلی کوئی آپس میں یعنی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ میں خود عالم ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کہاں سے کیا معاملات ہوتے ہیں، کہاں کیا چیز پوچھی جاتی ہے۔ الحمدللہ عالم بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، اس لیے دیر از نو پرابلم ایٹ آل، مجھے معلوم ہے یہ سارے کے سارے کانسیپٹ کیا ہیں۔ تو اس لیے میں نے کیا بتایا، شریعت 5 ستونوں کے اوپر ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرنے لگیں آپ اس میں دیکھ لیں فرض تو نہیں چھوٹ رہا، اگر فرض چھوٹ گیا تو سمجھ لیجیے وہ عمل پورا نہیں ہوا، اتنی سی بات ہے ساری۔ اور نماز کے فرض علیحدہ ہیں، نماز کے علاوہ آپ کی ہر چیز کے فرائض علیحدہ ہیں۔ آپ نے میں سے اکثر نے پڑھے ہوں گے نماز کے 13 فرائض ہوتے ہیں، اگر ان میں تو کوئی چھوٹ گیا ایسا سمجھ لیجیے نماز نہیں ہوئی،
اس میں کسی کے سامنے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ فلاں عالم نے اس کو جائز کہہ دیا، فلاں نے جائز کہہ دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرض کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے پاس، وہ ہے واجبات۔ اور آپ کو معلوم ہے واجب کا درجہ فرض کے برابر ہوتا ہے، لیکن فرض کی قضا پورا فرض ہوتا ہے، واجب کی قضا کوئی نہ کوئی تیسرا عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز میں غلطی کر لی تو 2 سجدہ سہو کرتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے نا، لیکن اگر فرض چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ پورا فرض ہی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے فرض میں اور واجب کے اندر۔ فرض میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، دوبارہ پورا فرض ادا کرنا پڑے گا۔ واجب چھوٹ گیا ہے تو واجب کی قضا ہوتی ہے، کوئی دوسرا عمل کر کے اس کو کور کر لیا جاتا ہے، یہ اللہ نے ہمیں شریعت میں بتایا ہے۔ اس میں بھی کسی عالم کو کسی دوسرے کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے، یہاں پر کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود سنت کو سنت ہی سمجھا جاتا ہے۔ کتنی 3 چیزیں ہو گئی نا؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 فرض، واجب اور سنت۔ سنت میں 2 طرح کے طبقے ہیں، ایک کہتا ہے سنت چھوٹ جائے تو نماز ہوتی نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے سنت چھوٹ جائے تو فرض اس میں کیا نام کہتے ہیں آپ کے ثواب میں کمی ہوتی ہے، یقیناً ثواب میں کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو بھی عمل کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود کہ سنت چھوٹ جائے تو نماز یا فرض ادا ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا جی۔ تب یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اب آپ کوئی بھی عمل کرنے لگیں، آپ کو اس کی تھوڑی سی تحقیق کرنی ہے کہ اس عمل کو شریعت میں کہتے کیا ہیں، یہ فرض تھا، واجب تھا یا سنت تھی۔ اس کا آپ نے بس اس کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا وضو کے اندر 4 فرض ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں، اپنے چہرے کے ماتھے سے لے کر یہاں سے لے کر اور تھوڑی تک اور اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک درمیان میں جتنا ایریا ہے اسے 1 دفعہ تر کرنا، 1 دفعہ یہ فرض ہے، لیکن 3 دفعہ تر کرنا یہ سنت ہے۔ فائن، تو اگر آپ کا کوئی حصہ رہ گیا تو آپ سنتیں چاہے 6 دفعہ ادا کر لیں، چاہے یہاں 6 دفعہ گیلا کر لیں، یہ حساب کا رہ گیا، یہ ادا نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ان باتوں کا ذرا خیال رکھیے کہ جب آپ پڑھنے لگیں کسی بھی چیز کو تو آپ بڑی ہی بآسانی اپنے اندر سے ایک فیصلہ لے سکتے ہیں کہ آپ کا عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ 3 باتیں میں نے بتائی ہیں، میں نے بتایا ٹوٹل 5 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تیسری باری مستحب کی۔ مستحب ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ اگر کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ثواب ہے، کیا ہے؟ عمل کر لیا تو ثواب ہے، عمل نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے، اسے مستحب کہتے ہیں۔ یہ عام آدمی اس کے بارے میں محنت نہیں کر سکتا، عام آدمی اس کے بارے میں آسانی سے میسر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، دینی تعلیم۔ اور آخر میں ایک چیز ہوتی ہے مباح۔ مباح وہ عمل ہے جس کے نہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے اور نہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی نہ ثواب نہ گناہ، دونوں چیزیں بالکل شامل نہیں ہوتی۔ یہ اسلام میں 5 چیزیں ہیں، کوئی بھی عمل کرنے لگے تو ان 5 میں سے کوئی ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ چھٹی کوئی چیز شریعت میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری اس میں تو کوئی چیز تو نہیں چھوٹ رہی۔ تو بات شروع ہوئی تھی بچے احتیاط کے ساتھ، ریجن کے لحاظ سے، ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بات شروع ہو رہی تھی ایتھکس کی، کہ ایتھکس میں ایک بندے نے جو ہے اس کی جان بچانی تھی، جان بچانے کے لیے اس کو شریعت نے اجازت دے دی کہ وہ سور بھی کھا لے تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ تو جان بچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جان بچانا فرض ہے۔ جب جان بچانا فرض ہے تو فرضیت کے لیے باقی تمام کے تمام مسائل بالکل اس سے متضاد چلے جائیں گے۔ اس وقت شریعت کا معاملہ سب سے پہلا فرض کو نبھایا جائے گا۔ کچھ بات سمجھ آئی نا؟ لیکن میں نے عرض کیا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ ایک جلدی سے فیصلہ کر لیں کہ یہ ایتھیکل تھا یا ان ایتھیکل تھا۔ اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے، مختلف ایگزامپلیں کتاب کو ریڈ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس چیپٹر کے سوال بھی میں خود ہی کراؤں گا، چونکہ اس چیپٹر کے سوالوں میں کافی مزیدار چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کر کے ہم کافی زیادہ کانسیپٹ دوبارہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلتے رہیں گے جی۔ تو دوبارہ واپس آتا ہوں کہ ایتھکس میں جو سب سے اہم کام ہے پڑھنے والا وہ کیا ہے؟ whether the decision is ethical اور unethical، اسی پہ سوال زیادہ آنے ہیں۔ اور انشاءاللہ 90% سے امید ہے کہ ایگزام میں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق ایتھیکل چیزوں کا فیصلہ ہوگا۔ اور کتاب کے مطابق کیا یاد کرنا ہے؟ اپنے سٹیک ہولڈر یاد کرنے ہیں بس۔ وہ آپ سے پوچھے گا یہ عمل کسٹمر کے ساتھ ہوا ہے، یہ ایتھیکل تھا کیا انیتھیکل تھا، یہ عمل جو ہے فلاں کے ساتھ ہوا۔ تو جو ایگزامپلیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں مجھ سے پہلے ہی وہ کیا تھے؟ سٹیک ہولڈر انٹرسٹ، اس کا خیال رکھیے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو نہیں۔ تو ابھی بھی میں وہی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، ہمارے پہلے 2 پیجز سارے اسی سے ریلیونٹ ہیں جی جناب۔ شروع سے آغاز سے لے کے شروع کرتے ہیں۔ واٹ از دا بیسک ڈفرنس بٹوین ایتھکس اینڈ بزنس ایتھکس؟ جی
What is the difference? The ethic mean a general ethic. The word ethic mean is the general ethic which can be applied of the whole society in the world. All of you? But there is a problem. What is problem with ethics? There is an ethical dilemma. One group of people for the same principle are saying this is ethical, and another group of the principle is say it is unethical. लेकिन बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम बिजनेस एथिक्स में नहीं आती. इस तरह की प्रॉब्लम्स बिजनेस एथिक्स में नहीं आती, इसलिए कि बिजनेस एथिक्स एक स्टैंडर्डाइजेशन है. एथिक्स एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. एथिक्स चूँकि जनरल वर्ड है, उस जनरल वर्ड में एक इतनी सी मस्जिद है छोटी सी, वो बिजनेस एथिक्स की है, जो सिर्फ और बिजनेस रेलेवेंट किसके साथ डील कर रही है? स्टेक होल्डर्स के साथ. बस स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट का ख्याल रख ले. बच्चे क्या ख्याल है, दुनिया में कोई सोसाइटी कह सकती है कि नहीं यार कस्टमर से झूठ बोलो ये ठीक है? कोई भी नहीं कह सकता. कोई बिजनेस ये नहीं कह सकती. कोई बिजनेस ये नहीं कह सकता टैक्स बचा लो, टैक्स खा लो, चोरी कर लो, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का टैक्स ही है ना, मार लें, हमारी गवर्नमेंट है. ये भी कोई बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मुल्क ये नहीं कह सकता. इसलिए याद रखिए बिजनेस के जो स्टैंडर्डाइज्ड एथिकल वैल्यूज़ हैं उनमें कभी भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन नज़र नहीं आएगा. अनटिल अनलेस मैंने कहा था सम आर सिचुएशनल कॉन्सेप्ट्स, जो कि मैंने अर्ज़ किए, जो यहाँ किताब में लिखे हुए हैं, किताब की एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन. आखिरी जुमला यहाँ से ख़त्म किया था मैंने. इसको एथिकल डायलेमा कहते हैं कि किसी एक के लिए वो एथिकल है, किसी दूसरे के लिए अनएथिकल है. अनदर डेफिनेशंस आर देयर. इट इज़ डील विद व्हाट इज़ गुड एंड बैड. ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एथिक्स क्या है? सही और बुरा, या गलत और सही क्या चीज़ है. एंड विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन. वजह मॉरल क्या होता है? इखलाकी जिम्मेदारी. मॉरल ड्यूटी क्या होती है? इखलाकी जिम्मेदारी. एथिक्स इज द पिक्चर ऑफ मॉरल वैल्यूज. यानी एथिक्स क्या बताता है? हमें मॉरल वैल्यू की तस्वीर दिखाता है कि ये देख लो, ये जायज़ है, इस तरह करना है. विच डिस्क्राइब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर एंड व्हाट हैव टू बी. ऊपर हेडिंग किस चीज़ की है? तो इसलिए यहाँ पर सारी दुनिया की बात हो रही है. जब इसके साथ क्या लिखा हुआ आएगा? बिजनेस एथिक्स, ये कंसाइज हो जाएगा, ये चीज़ों को थोड़ा स्पेसिफिक कर देगा जी. एथिक्स इज अ कंसीडरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्रेमवर्क, वैल्यू एंड प्रिंसिपल फॉर डेवलपिंग अवेयरनेस. एक ही बात बार बार चल रही है बच्चे. ये 3 डेफिनेशन लिखने का सिर्फ एक ही मकसद था, आपको ये बात साबित कर दी जाए, आपको बता दी जाए. एथिक्स में आप अभी तक 3 बातें पढ़ चुके हैं. अगर मैं सारी समरी निकालूं, नंबर 1 सही क्या है और गलत क्या है, ये एथिक्स है. गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, जो मर्जी लिख लें आप, यही जुमला है ना बच्चे. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ये है एथिक्स. पहला कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट नंबर 2, इट्स अ मोरल, इट्स अ पिक्चर ऑफ मोरल वैल्यू, इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ मोरल वैल्यू. यानी ये इंसानी इखलाकियात के लिहाज से बातें करता है, समझाता है. एंड द लास्ट वन, द एथिक्स माइट बी डिफरेंट फॉर वन पीपल एंड दिस माइट बी डिफरेंट फॉर अदर पीपल. हर बंदे की अपनी सोच है. सिगरेट पीने वाला बड़े पूरे बाजार में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है. हाँ जी भाई ये क्या कर रहे हो, गलत काम. कहता है यार क्या गलत काम, मैं किसी को गाली दे रहा हूँ. हालांकि देखा जाए तो उसके लिहाज से वो बिल्कुल जायज़ है. वो क्यों? उसे पता है कि यार मुझे एंजाइटी होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं सिगरेट पीता हूँ, तो सिगरेट पीने से मेरे जो है वो मसाइल हल हो जाती है. उसकी सोच है ना. लेकिन अल्टीमेटली जो दूसरा है जिसको उससे नफरत है, उसके लिए वो बहुत तकलीफ दे है. बस में खड़ा होकर कोई बंदा सिगरेट पी रहा हो तो क्या ख्याल है 6 बंदे तकलीफ में आते हैं कि नहीं आते? बल्कि उसको क्या भी नहीं होता, यार तेरी मेहरबानी बाहर जाकर पी लो. और वो क्या कह रहा होता है, सर फिर क्यों हो गया यार, मैं आपको कुछ नहीं कुछ कह रहा, अपना पी रहा हूँ. अब यहाँ ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ना इस पर कोई लॉ अप्लाई होता है. क्या कह रहा हूँ बच्चे में? ना इस पर कोई लॉ अप्लाई होता है और ना ही इस पर कोई और चीज़ अप्लाई होती है. हाँ, ये एक एथिकल मोरल वैल्यू है कि बीइंग अ ह्यूमन मुझे दूसरों के एहसासात का ख्याल रखना चाहिए. और बात समझ आ रही है ना? यहाँ चलते चलते एक और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कर लीजिए. एक चीज़ होती है एथिक्स, ये लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की थी. जो समझ लीजिए जो एथिक्स की बाउंड्री है, ये सारा का सारा क्या है? एथिक्स. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ये क्या है? लॉ. तो एक बात याद रखिएगा, कानून की बाउंड्री छोटी है, एथिक्स की बाउंड्री
بہت بڑی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر وہی چیز ان ایتھیکل ہے، وہی چیز ان لافل بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر قانون کا کوئی تصور بھی نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے؟ ان ایتھیکل. مثال کے طور پر آئیے میں اس کی بہترین مثال آپ کو کلاس دے دیتا ہوں. میں کلاس میں ٹیچر ہوں، کیا مجھے یہ بات شعبہ کرتی ہے کہ میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو فیورٹزم کی بنیاد پر ایک کو تو بہت اچھی باتیں بتاؤں، اس کی ہر بات کا جواب بھی دوں اور دوسرے کو جھاڑ دوں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ کیا کہلائے گی؟ ان ایتھیکل. لیکن اس پہ کوئی لا ہے؟ کوئی مجھے پکڑ سکتا ہے اس لا کی بنیاد پہ؟ مجھے کوئی سزا دے سکتا ہے جناب یہ قانون کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں ہے نا بچے ایسے. ہاں قانون کہاں آئے گا؟ آپ اور میں دستے گرما ہو جائیں تو ابھی یہاں قانون کا اطلاق ہو جائے گا. جس نے بھی نقصان پہنچائے گا وہ بات کی بات ہے، پہلے قانون آئے گا دونوں کو لے کے جائے گا کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ اس قانون کے بالاتر ہوتے ہوئے، چونکہ قانون کے مطابق آپ کسی کا گریبان پکڑ نہیں سکتے. آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ بتائیں گے پولیس کو کہ مجھے اس سے فلاں مسئلہ ہے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس نے مجھے جناب میرے خاندان کا بندہ قتل کیا تھا میں نے بھی کر دیا ہے. اس طرح کا قانون نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک نے جرم کیا ہے تو دوسرا اس کو برداشت کرے اور برداشت کر کے بتائے. یہ اللہ نے ہمیں باقاعدہ طور پر پہلا قانون سکھایا تھا جب انسانیت کا آغاز ہوا تھا حابیل اور قابیل سے. یہ اللہ نے ہمیں وہیں پر ہی بتا دیا تھا کہ جناب اس کام کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اس کو کس طرح سے ورکنگ کے چلنا ہے. یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا. قابیل نے کہا تھا میں تمہیں قتل کروں گا، حابیل نے کہا تھا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مجھے اللہ نے منع کیا ہے، تم چاہے مجھے قتل کر دو. اور ایسا ہی ہوا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، لیکن حابیل نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس لیے کہ اس کی نظر میں یہ قانوناً جرم تھا. اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ کہوں، تم نے مجھے قتل کرنا تو کر دو، اور یہی ہوا. تو یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کی اولاد میں سے ہی شروع ہوا تھا. اور یہاں سے اندازہ ہوا کہ انسان ایک دوسرے کا ہمیشہ جانی دشمن رہے گا. اللہ نے ہمیں ایسا ہی بنایا ہے. یہی ہمارا امتحان ہے کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، اپنے نرس پہ قابو پاتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کو معاف کرتا ہے. چونکہ اللہ نے حکم دیا نا، معاف کرنے والا زیادہ بڑا بہتر ہے. تو یہ یاد رکھیے گا. ہم بات کر رہے تھے قانون کی. تو قانون کا اطلاق ایسا ہے جہاں پر کچھ چیزیں ایتھکس کی باؤنڈری میں آئیں گی. تو ایک بات سن لیجئے یہاں پر، یہ شاید ہمارے کورس میں شامل نہیں ہوگا. کورس میں جو صرف ایک ہی بات آئے گی، باؤنڈری آف ایتھک از لارج اور باؤنڈری آف ایتھک اور لا از لارج. ایتھکس کی باؤنڈری زیادہ بڑی ہے، اس کی باؤنڈری بہت وسیع ہے. لیکن ایک بات میں بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ نے صرف اپنے پاس یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے کیف میں کام آئے گا، یہاں کام نہیں آئے گا، لیکن بہت کام کی بات ہے. ایوری unlawful activity would be unethical. کیا کہا بچے میں نے؟ ایوری unlawful activity would be unethical, but every unethical activity would not be unlawful. یہ بات یاد رکھیے جی. ہر unethical چیز ضروری نہیں کہ وہ unlawful ہے، لیکن ہر unlawful چیز unethical ضرور ہوگی. رشوت لینا unlawful ہے unethical ہے؟ دونوں. برائز پہ باقاعدہ سزا ہوتی ہے، برائز پہ لا ہے باقاعدہ طور پر. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے جا کے آگے کمپنی لا کے اندر، بلکہ شاید بی لا میں بھی پڑھ لیں گے اس کو. اب بی لا میں برائبز لا کا ہے شامل باقاعدہ طور پر. اب تو برائبز کے ساتھ ساتھ کرپشن لا بھی آ چکا ہے، اس پہ بھی بے شمار چیزیں ہیں. تو جو لا بن جاتا ہے اس پہ سزا تو گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے. جی بھائی جان، اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے کہوں، ایک ڈاکٹر ہے، آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں، اور میڈیسن میں وہ ایک ایسا فارمولہ لکھ رہے ہیں جو کہ مریض کی جیب پر بہت بھاری ہے، لیکن ڈاکٹر اس لیے لکھ رہا ہے کہ چونکہ اس کو اس کا کمیشن ملتا ہے. اب بتائیے کیا یہ انلافل ہے؟ کوئی ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر کہ میں نے اس کی صحت کے مطابق این میڈیسن بہترین پرسکرائب کی ہے، حالانکہ اس میں سستا سالٹ بھی اویلیبل ہے، لیکن چونکہ سستے سالٹ سے ڈاکٹر کو کمیشن نہیں آ رہی، اس ڈاکٹر وہ لکھتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر بلا وجہ آپ کو بغیر دیکھے آپ کو 6 ٹیسٹ لکھ دیتا ہے، حالانکہ اس میں کسی ایک کی ضرورت بھی آپ کو نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ والے سے اس کو کمیشن آ رہا ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں یاد رکھیے، یہ انلافل نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ان ایتھیکل ہے. تو باؤنڈری ان ایتھیکل کی، ایتھیکل کی باؤنڈری بڑی ہے. ہر چیز پر لا کی انفورسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن ہر چیز پر ایتھیکل کی انفورسمنٹ ہو چکی ہے. اور بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے یہ انلافل نہیں ہے، لیکن یہ ان ایتھیکل ضرور ہے. جو میں نے ڈاکٹر کی مثال دی، جو میں نے آپ کو ٹیچر کی مثال دی، اس طرح ہزاروں مثالیں ہیں دنیا کے اندر کہ جو چیزیں ان ایتھیکل باؤنڈری کی حدود کے اندر رہتی ہیں، اور ان ان ایتھیکل باؤنڈری میں ضروری نہیں کہ وہ انلافل بھی ہوں. جی بچے میں نے کیا جملہ بولا ہے؟ ایوری انلافل تھنگ یا ایکٹیویٹی وڈ بی
unlawful and every unlawful activity would not be unlawful. تو ہر unlawful unethical ہوگی, لیکن ہر unethical چیز ضروری نہیں وہ کیا ہو, unlawful. یہ جملہ جو میں نے ابھی لکھوایا ہے یہ ہمارے پی آر سی لیول پہ بالکل ڈسکس نہیں ہوگا. پی آر سی میں کیا ڈسکشن ہوگی, باؤنڈری آف ایتھکس زیادہ بڑی ہے یا باؤنڈری آف لا بڑی ہے, تو ہم کہیں گے باؤنڈری آف ایتھکس ہے. اس لیے یہاں پر جملہ پڑھیں گے بھی آپ, دا باؤنڈریز آف دا ایتھکس آر بیونڈ ٹو دی لا. تو بیونڈ سے مراد ہوتا ہے زیادہ, زیادہ آگے چلی آتی ہے. تو یہ بیسیکلی بچن تین باتیں میں نے اس پہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں. کیا کہا تھا میں نے آپ کو چیپٹر پڑھانے سے پہلے, آپ پچھلا چیپٹر پڑھ رہے تھے 4, ایک ایک پیراگراف میں 3 4 پوائنٹ تھے. یہاں سارا کچھ پڑھنے کے بعد بمشکل 3 پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیے ہم نے. پہلا پوائنٹ کیا تھا جی, صحیح اور غلط کا فیصلہ یا اس کی سمجھ ایتھکس کہلاتی ہے. نمبر 2, ایتھیکل ایک مورل ویلیو ہے یا مورل سٹینڈرڈ ہے یا مورل فریم ورک ہے. 3 نام بتائے نا بچے میں نے, یہ تینوں نوٹ ڈاؤن کر لیں, ایگزامینر تینوں کے بارے میں پوچھے گا. یا یہ مورل ڈیوٹی مورل ویلیوز ہیں, یا یہ مورل فریم ورک ہے, یا یہ مورل سٹینڈرڈ ہے. اور مورل کیا ہوتا ہے, اخلاقی. اور تیسری چیز کیا بتائی ہے میں نے سگریٹ کی مثال آپ کو دے کے بتائی تھی کہ ایک چیز ایک کی نظر میں ایتھیکل ہے تو دوسری کی نظر میں ان ایتھیکل ہے, اور اس کی ایک نہیں کروڑوں ہزاروں مثالیں موجود ہیں, جو میں نے ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ایک انسان اس کو ٹھیک کہہ رہا ہے, دوسرا انسان اس کو غلط کہہ رہا ہے. ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر شراب جائز نہیں ہے, لیکن گورا بڑے آرام سے جہاز میں بیٹھ کے بھی پیتا ہے, باہر سڑک پہ کھڑا ہو کے بھی پیتا ہے, ان کے لیے یہ ناجائز ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو سافٹ ڈرنک ہے. ان کی نظر میں یہ کیا ہے بچے, ان کی نظر میں سافٹ ڈرنک ہے, ہماری نظر میں وہ بیسیکلی حرام ہے. تو یہ ایتھیکل ویلی, اس پر کسی قسم کا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا, یہاں پر ایک اور انداز سے کام ہوتا ہے. لیکن اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں, صرف پاکستان کی, تو ان دا پاکستان لا شراب نوشی از حرام. ان پاکستان لا, پاکستان سے باہر چلے جائیں تو پھر آپ جب جنرل لیول پہ اس لا کی باتیں کریں گے تو وہاں یہ لا کی امپلیمنٹیشن ختم ہو جائے گی. اس لیے ایک بات اور یاد رکھنی ہے, ایتھکس پڑھتے وقت حالات اور واقعات کا خیال رکھنا ہے, آپ کن حالات میں کیا چیز ڈسکس کر رہے ہیں. آل آف یو. آئیے اب چلتے ہیں بزنس ایتھکس کی طرف. جی, واٹ از بزنس ایتھکس؟ بزنس ایتھک مین دا بیہیویئر آف بزنس مین. اب یہاں دیکھیں بچے, یہاں پر بیہیویئر آف سوسائٹی نہیں ہے, بیہیویئر آف بزنس مین وائل کنڈکٹنگ اے بزنس. بزنس کرنے کے دوران ہر وہ عمل جو کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایتھیکل کہلاتا ہے اسے بزنس ایتھکس کہتے ہیں. اور میں نے اس کا آسان حل آپ کو بتا دیا ہوا ہے. بزنس ایتھکس کے اندر آپ نے صرف اور صرف سٹیک ہولڈر کا خیال رکھنا ہے بس. اگر آپ نے سٹیک ہولڈرز کا خیال رکھ لیا تو آپ ہر فیصلہ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں کہ یہ ایتھیکل تھا کہ ان ایتھیکل تھا. اور سٹیک ہولڈر آپ سارے پڑھ چکے ہیں, کسٹمر بھی پڑھ چکے ہیں, سپلائر بھی پڑھ چکے ہیں, گورنمنٹ بھی پڑھ چکے ہیں, سب کے انٹرسٹ بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, ڈائریکٹر بھی دیکھے ہوئے ہیں, آڈیٹر بھی دیکھ لیا, ان کا نام بھی آپ کو معلوم ہے. انٹرنل آڈیٹر کون ہوتا ہے, ایکسٹرنل آڈیٹر کون ہوتا ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کون ہوتا ہے, نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے, سوسائٹی کیا ہوتی ہے, بینک کیا ہوتا ہے, لینڈرز کون ہوتے ہیں. ان سب کے بارے میں چیپٹر نمبر 1 میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور ان کے انٹرسٹ کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اب آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان میں سے ان کے انٹرسٹ کو مجروح کرنا یہ انیتھیکل ہے, اور ان کے انٹرسٹ کے مطابق فیصلہ کرنا یہ ایتھیکل ہے. دیٹس آل. اگر تو آپ نے کتاب کے رٹوں سے بچنا ہے تو, ورنہ پھر رٹے کے لیے تو کتاب ماشاءاللہ موجود ہے, جب اس کو آپ پھر رٹے لگائیں. ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ وہ رٹے والا کام بھی. بزنس ایتھک از کنسرنڈ پرائمرلی ود دا ریلیشن شپ آف بزنس گول. یعنی بزنس کا تعلق جو ہے اس کا بزنس کے گول کے ساتھ ہے. تو ایک بات یاد رکھیے, اگر کسی نے بزنس کا گول ہی ان ایتھیکل ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو اس کی ہر ایکٹیویٹی ان ایتھیکل ہے. میرے بالفرض میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی جان پیسہ آنا چاہیے جہاں سے مرضی آئے, یہ میرا گول ہے. بتائیے ایتھیکل ہے یہ؟ ان ایتھیکل ہے. جہاں سے مرضی آئے سے کیا مراد ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ایوری ویئر بزنس کے اندر پیسہ لا فل طریقے سے کمایا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا آپ نے ابھی لا کے سے ریلیونٹ کوئی چیز یہاں پڑھی یا نہیں پڑھی. انشاءاللہ آگے جا کے 2 لا پڑھنے آپ نے کیف میں, بزنس لا اینڈ کمپنی لا. لا کے مطابق 4 چیزیں ہوتی ہیں. بزنس لا کے مطابق ہر چیز کے بارے میں جو آپ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں اس میں سب سے پہلا قانون ہوتا ہے آفر. سب سے پہلا آپ کیا چیز ہوتی ہے؟
آفر. آفر سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو آفر کیا. اب چاہے آپ جاب کے لیے جائیں, چاہے آپ سامان خریدنے کے لیے جائیں, آپ کسٹمر ہیں, میں کیا خیال ہے ایڈورٹیزمنٹ میں کروں گا آپ کریں گے؟ بینگ آرگنائزر میں ایڈورٹائز کروں گا, یہ مارکر ہے, اس کی قیمت 10 روپے ہے, اور یہ مارکر جو ہے ہماری فلاں فلاں دکان پہ اویلیبل ہے, اس کی یہ خوبیاں ہیں, یہ میں بیان کروں گا نا. آفر کے اگینسٹ کیا ہوتی ہے؟ ایکسیپٹنس. یہ لا یاد رکھیے گا زندگی بھر کے لیے. لا میں پہلا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ آفر. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ایکسیپٹنس. تیسری چیز ہوتی ہے بچے اس کے اندر آپ کی کوئی نہ کوئی مانیٹری ویلیو, پیسے کا لین دین, کہ آپ نے پیسے کا لین, اسے کہتے ہیں کنسیڈریشن. کنسیڈریشن سے کیا مراد ہے؟ جی میں تیار ہوں آپ کی چیز خریدنے کے لیے, یہ کنسیڈریشن ہو گئی ہے, اور میں نے اس کے اگینسٹ کیا دیا؟ پیسہ بھی دے دیا آپ کو. جب پیسہ دے دیا تو بزنس ایکٹیویٹی ختم ہو گئی. جی جناب 3 سٹیپ بتائے ہیں, آفر, ایکسیپٹنس اینڈ کنسیڈریشن, اینڈ لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ لیگیلٹی. یہ نہ ہو چرس لے دے رہے ہوں, آپ نے کہا جناب چرس مل رہی ہے, آپ نے کہا یس آئی کین بائی اٹ, تو یہ ایسے نہیں ہوگا. کاروبار کون سا ہوگا؟ یاد رکھیے اس کو آپ نے چیپٹر نمبر 2 میں پڑھا تھا, ایوری بزنس مسٹ بی اے لیگل اینٹی. یاد ہے یہ بات؟ یہ تھا لیگل اینٹی کا کانسیپٹ. لیگل اینٹی, اینٹی کہتے ہیں بزنس کو, آرگنائزیشن کو. تو لیگل اینٹی سے مراد ہے کاروبار جو بھی ہوگا لیگل ہوگا, انلیگل کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کنسیڈریشن ہے, اور سوری یہ ہے لا. تو یاد رکھیے بچے, بزنس لا کے مطابق آپ نے بزنس میں جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اس میں لیگیلٹی بہت ضروری ہے. اگر وہ لیگل کام نہیں ہو رہا تو سمجھ لیجئے وہ سارا کا سارا گول ہی ختم ہے. اس لیے میں نے یہاں پر ایک گول بولا ہے کہ بزنس کا گول یہ نہیں ہوگا کہ آپ گول ہی جو ہے غلط بنا کے بیٹھ جائیں. گول مسٹ بی ایتھیکل. آگے چلیے, اینڈ ٹیکنیک ٹو اسپیسیفک ہیومن نیڈ. اٹس اسٹڈیز دا امپیکٹ آف ایکٹ. یہ ہے اس کام کی بات. یہ سب سے پہلے کیا دیکھے گا؟ امپیکٹ آف ایکٹ. کیوں لکھ رہا ہے جی؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھے گا امپیکٹ کا, کہ آپ نے اگر یہ چیز بیچی یا یہ کام کیا اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا. یہ دیکھنا بہت ضروری ہے بزنس کے اندر. آن دا گڈ آف دی انڈیویجول, دا فرم, دا بزنس کمیونٹی اینڈ سوسائٹی ایز ہول. کیا خیال ہے, اس نے سارے اسٹیک ہولڈر کی بات نہیں کی کہ جب آپ کا امپیکٹ آئے گا تو وہ امپیکٹ کسی ایک انڈیویجول پہ کیسے آئے گا, پوری فرم پہ کیا ہوگا, پوری بزنس کمیونٹی پہ کیسا فرق آئے گا, پوری سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. یہ تمام چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں آپ نے بزنس ایتھکس کے اندر. اگر تو امپیکٹ نیگیٹو ہوگا تو ان ایتھیکل ہے, اگر امپیکٹ پازیٹیو ہے تو کیا کہلائے گا؟ ایتھیکل کہلائے گا. تو ہم نے کیا کہا تھا, نیگیٹو پازیٹیو کیا ہے؟ گڈز اینڈ بیڈ, رائٹ اینڈ رانگ. یہ کانسیپٹ ویسے چلتا چلا آ رہا ہے. Business ethics study the special obligation that a man and a citizen accept when he become a part of the whole world of commerce. میرے لفظ کا لکھا ہے world of commerce, یعنی بزنس کی دنیا. یعنی بزنس ایتھکس کب اپلائی ہوتا ہے؟ کسی ایک انسان پر, کسی ایک آرگنائزیشن پر, یا پوری کی پوری انسانیت پر, جب وہ کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ دا ورلڈ آف کامرس, یعنی بزنس کی دنیا کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر بزنس ایتھکس اپلائی ہوتا ہے. دا لاسٹ ون, بزنس ایتھکس آر دا نارم. مجھے نارم کہتے ہیں جو انسان کا مزاج ہوتا ہے, اس کو آپ نے بیسیکلی اس دنیا کی اس لائن پر ٹیون اپ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. The business ethics are the norm and moral values of human behavior desired by the contemporary society. Contemporary آج کے دور کی بات ہوتی ہے, ماڈرن دنیا کو کہتے ہیں contemporary. Contemporary society exclusively and inclusively dealing with commercial. بار بار ایک لائن کو فوکس کر رہا ہے کہ بزنس ایتھکس کا تعلق ورلڈ آف کامرس کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے بچے؟ کمرشل ٹرانزیکشن کے ساتھ. جب پیسے کا لین دین ہو رہا ہوگا اس وقت جس ورڈ کی آپ بات کریں گے, جس کانسیپٹ کی آپ بات کریں گے, اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے بزنس ایتھکس. جلدی سے ذرا کتاب نکالیے, کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 سالو کیجئے ذرا چھیتی چھیتی. جن کے پاس سافٹ فارم میں ہے سافٹ فارم میں دیکھ لیں, جن کے پاس ہارڈ فارم میں, جو کہ سافٹ فارم میں تو میں دے چکا ہوں ہر ایک کو, ہر ایک کو پرووائڈ کر چکا ہوں یہ سافٹ, یعنی یہ کتاب آپ کو آپ کے گروپ میں بھی موجود ہے یہ کتاب.
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए जल्दी से। गो के किताबी जुमला लिखे हुए हैं, किताब में जो लिखा हुआ वही वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ज़हन में सवाल किस तरह से आ सकता है, द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड अनएथिकल। हाँ जी, पहले का क्या सवाल है जी? पहले का आंसर एथिक्स है, दूसरे का आंसर बिजनेस एथिक है। पहले में वो बात कर रहा है सोसाइटी की और दूसरे में वो बिजनेस ट्रांजैक्शन की बातें कर रहा है, इसलिए आपने ये बात याद रखनी है। और मैंने आपको आसान तरीका फिर बताया हुआ है, जब भी बिजनेस एथिक्स की बात होगी आपके दिमाग में आएगा सीधा सीधा स्टेक होल्डर। बस मैं अभी आपको अगला टॉपिक कराने लगा हूँ, ये टॉपिक किताब में लिखा हुआ है एथिकल इश्यूज़ का, लेकिन आप देखिएगा जितनी बातें भी मैं करूँगा वो सारी की सारी बातें सारी की सारी स्टेक होल्डर की होंगी। मेरे अगला एक टॉपिक आपके पास आ रहा है एथिकल इश्यूज और सिचुएशन इन्वॉल्विंग बिजनेस एथिक्स। जरा इधर ध्यान करेंगे सब लोग जी। किताब में ये दो हेडिंगें हैं, एथिकल इश्यूज, सिचुएशन ऑफ एथिक्स के नाम से कुछ एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये दो बातें हैं। अगली दो हेडिंग है यही आपकी किताब जहां आप पढ़ रहे हैं। सुन लीजिए, ये दोनों एक ही चीज है। ये क्या है? दोनों एक ही चीजें हैं। इसको पॉजिटिव एंगल से लिखा हुआ है, इसको नेगेटिव एंगल से लिखा हुआ है। एक ही कहानी का दो रुख है। आइए मैं समझा देता हूं आपको। मैं कहता हूं कस्टमर को हमेशा अच्छे अंदाज से सर्व करना चाहिए। पॉजिटिव जुमला, नेगेटिव। कस्टमर को धोखा नहीं देना चाहिए, नेगेटिव है। तो आज याद रखिए, एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज। कस्टमर को गलत चीजें देना, ये अंदाज है आपका लिखने का। कस्टमर को गलत चीजें प्रोवाइड करना, ये जगह जुमले को आप नेगेटिव अंदाज से प्रेजेंट कर रहे हैं। और ऊपर वाले में लिखा होगा कस्टमर को हमेशा एक बेहतरीन चीज प्रोवाइड करनी चाहिए। अब दोनों में आपने बात एक ही की है, लेकिन यही किताब में लिखा हुआ है। सर ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि पढ़ते हो कि आप कंफ्यूज ना हो, सर उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। देयर इज़ नो फ़र्क। अरे बाबू आ जा, जल्दी आ रहा, जल्दी। कल से बाद क्लास का नॉर्म है सिर्फ 9:05 तक क्लास में इंतजार किया जाएगा, उसके बाद दरवाज़ा लॉक कर दिया जाएगा। नो बॉडी इज अलाउड टू कम इनसाइड द क्लास। ये कल से कानून है। पढ़ना है पढ़ने, नहीं पढ़ना आपकी मेहरबानी, आप ना पढ़ें। मैं अपने क्लास के नॉर्म, अपने क्लास का बेड़ा गर्क नहीं कर सकता, काफ़ी हद तक बेड़ा गर्क हो चुका है। जब टीचर क्लास में वक्त पे आता है तो आप लोगों को क्या मसाइल है? आपका ख्याल है कि बहुत ज़्यादा दुनिया के दूर किसी से आते हैं। सुबह फजर की नमाज आजकल जो है पूरे 5:35 पे आपका सूरज निकल आता है। सूरज के निकलने से लेकर अब तक आना आपके लिए इतना मुश्किल है, तो भाई पढ़ना छोड़ देना, पढ़ें, आराम से जाएं, किसी आई कॉम बी कॉम करें। सारी ज़िंदगी आपने बेसिकली जो है वो कपड़ा ही मारा ना टेबल के ऊपर, तो मारे कपड़ा। क्या ज़रूरत है इतने बड़े प्रोफेशन में आके अपना बेड़ा गर्क करने का? बहुत बेहतरीन है घर बैठे आराम से याशी करें, इसलिए कि याशी इज़ मोर देन योर बिजनेस एक्टिविटीज़, मोर देन योर यू कैन से एजुकेशन। 5.5 घंटे में 4 घंटे में आप यहाँ नहीं पहुँच सकते यार। क्या ख्याल है? मुल्तान से आते रोज़ाना आप, लाहौर में रहते हुए आपके पास वहाँ से जी मैं देर से उठा था, मैं फलाना उठा था। यार ये बात वहाँ जाके ऑर्गेनाइजेशन में भी करना, दफ्तर में जाते हुए सर मैं ज़रा लेट उठा था, मैं ज़रा लेट आया हूँ, फिर मैं देखूँगा आपका क्या असर करते हैं। आप करिए उठा के बाहर उठा के फेंकेंगे आपको अपने इदारे से, क्योंकि अभी तो आप चार्ट फर्म में नहीं गए ना। इंशाल्लाह जब 7 बजे चार्ट फर्म का टाइम होगा ना, 7:01 पे आप पहुँचेंगे, मैं देखूंगा आपकी क्या असर करते हैं। आपके वालिदैन आके माफ़ी मांग लेंगे, यार मेहरबानी करके हमारे बच्चों को माफ़ कर दें। इस तरह लेवल पर बदतमीज़ी होती है। आप लोग यार समझते नहीं बात को। 1 साल आपका प्रोफेशन के नज़दीक रह गया पहुँचने में। यहाँ कोई 9:15 पे आ रहा है, कोई 9:25 पे आ रहा है, आराम से आ रहा है। उसे पता है कि ये सामने एक नौकर खड़ा है, मैं जाऊँगा घर जाके व्हाट्सअप करूँगा, सर ये फलां चीज़ मुझे समझ नहीं, ये जरा बता दें। अब मुझे तो नहीं मालूम होता ना कि व्हाट्सएप पे ये बच्चा कौन है, जो लेट आया था वो पूछ रहा है, जो जल्दी आया था वो पूछ रहा था। लेकिन उसके ज़हन में यही है कि इट्स अ पेइंग सर्वेंट एंड आई कैन आस्क इट फ्रॉम एनी टाइम। मुझे क्या ज़रूरत है किसी से पूछने की, मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की? मेरा तो 24 घंटे का मुलाजिम है ये जो सामने खड़ा है, मैं जब मर्जी चाहूँगा से जाके पूछ लूँगा। मुझे भाई इतना बताने में कोई इतराज़ भी नहीं है, इंशाल्लाह आप पूछेंगे मैं बताऊँगा भी, लेकिन अपना बेड़ा गर्क ना करें। काफ़ी बेड़ा गर्क हो चुका है आपका। 12-13 साल आपने तालीम में काफ़ी कुछ जो है वो अपना बिगाड़ लिया है।
اب برائے مہربانی ٹیون کر لیں اپنے آپ کو، آپ ایک بڑے پروفیشن میں ہیں، آپ کوئی بی ایس سی نہیں کر رہے، آپ کو کیا نام کہتے ہیں ایم کام نہیں کر رہے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے آپ نے یار جا کے وہاں پر کلرک ہی لگنا نا، کلرک کی خیر ہوتی ہے یشی ہوتی ہے، بھائی یہ کلرک والا کام نہیں ہے، آپ ایک بہت بڑے ڈیڈیکیٹڈ پروفیشن میں آ چکے ہیں جہاں پر ایک لمحے کا لیٹ ہونا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا آپ کے ان فیوچر۔ تو یہاں کلاس میں وقت پہ آنا آپ کی ذمہ داری ہے، کل 9:05 کے بعد کلاس میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس کلاس کا قانون ہے جی۔ میں نے بہت زیادہ چھوٹ دی ہے لیکن اس چھوٹ کا میں نے دیکھا یہ ناجائز فائدہ ہی اٹھایا جا رہا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ مرضی کرتا ہے جی، اور بعد میں سارا دن بیٹھ کے میری واٹس ایپ پہ میری جان کھاتا رہتا ہے جی۔ واٹ آر ایتھیکل ایشوز؟ این ایتھیکل ایشو از آئیڈینٹیفائیبل پرابلم۔ میرے پہلا کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کر لیجیے، یہ کون سی پرابلم ہے جی؟ آئیڈینٹیفائیبل، آئیڈینٹیفائیبل یعنی اگر ان آئیڈینٹیفائیبل ہے تو پھر آپ اس کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے جی۔ دوبارہ سنیے، این ایتھیکل ایشو از این آئیڈینٹیفائیبل پرابلم اور سچویشن اور اپرچونٹی، تین چیزیں ہیں، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسا فائدہ، کوئی ایسی پرابلم that require a person to choose among several situations that may be evaluated among what? Right and wrong۔ کیا خیال ہے؟ یہی پڑھ رہے ہیں نا، ابھی تک ہم یہی پڑھتے آئے ہیں، ابھی تک ہم نے 2 پیجز پڑھ لی ہیں، دونوں پیجز کا جو حاصل ہے وہ 3 چیزیں تھیں، کیا تھی جناب؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ، نمبر 2 آپ کے پاس یہ کام جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک فریم ورک ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ غلط، اور تیسری چیز کسی ایک کے نظر میں وہ ٹھیک ہے، کسی دوسری کی نظر میں وہ، ابھی تک ہم نے یہی پڑھا ہے اور یہی چلتا رہے گا، دیکھیے گا آپ پورے کتاب کے مڈ میں پہنچ جائیں گے، یہی 3 باتیں چلتی رہیں گی مسلسل طور پر جی۔ یہاں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایتھیکل ایشو کسے کہتے ہیں؟ ایسا ایشو، ایسا مسئلہ جو آئیڈینٹیفائیبل ہو، یا ایسے حالات جو آئیڈینٹیفائیبل ہوں، یا ایسے فائدہ، فیوچر کے فائدے کو کہتے ہیں اپرچونٹی، ایسے فیوچر کی چیزیں جو آئیڈینٹیفائیبل ہوں اور جن میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایتھیکل ایشو۔ انڈرسٹینڈنگ ایتھیکل ایشو، نمبر 1 ہیڈنگ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکٹنگ ود ان دا لا۔ کتاب میں لکھا ہوا وجہ میں نے کتاب کا سارا جملہ نہیں اٹھایا ہوا، میں نے صرف کام کی بات اٹھائی ہوئی ہے، میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ نے اس پوائنٹ میں سے کام کی بات خود اردو میں لکھنی ہے اپنے ساتھ، یا کم از کم وہ ایریا انڈر لائن کر لیجیے گا جو آپ کو میں ایریا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں۔ ذرا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ In international business, ethical behavior often mean compliance with accepted international code of behavior۔ کام کی بات یہ ہے، یہ ہے کام کی بات اس میں جی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سمجھایا تھا جی بزنس کیسا ہونا چاہیے، 4 باتیں یاد کرائی تھی آپ سے، میں نے کہا ایک آفر ہوگی، پھر کیا ہوگی؟ ایکسیپٹنس ہوگی، پھر اور لاسٹ میں یہ یہی کہنا چاہ رہا ہے، کہتا ہے ایتھکس کا سب سے پہلا کام، اور ابھی میں نے کیا کہا تھا، ہر ان ایتھیکل ایکٹیویٹی ضروری نہیں کہ ان لافل ہو، لیکن ہر ان لافل چیز ایتھیکل، خدا کا خوف کرو، ہر ان لافل چیز ان ایتھیکل ضرور ہوگی لیکن ہر ان ایتھیکل چیز ان لافل، تو یہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کا ہر ان لافل ایکٹ ان ایتھیکل ہوگا۔ یہ دیکھیے اس نے ایگزامپل دی ہوئی ہے، مثال کے طور پر یہاں اس نے کچھ ایگزامپلیں بھی دی ہوئی ہیں، یہ دیکھیے گا، برائبس۔ اس نے کہا کہ اب دنیا میں ایسا ہو چکا ہے کہ آپ نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو غیر قانونی کام کرنے والے کے اوپر اب باقاعدہ انٹرنیشنل لا بن چکا ہے، اور انٹرنیشنل لا کے مطابق وہ کام جو غیر قانونی تھا اب وہ غیر اخلاقی بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس پر باقاعدہ طور پر کوڈ بن چکا ہے۔ کوڈ کسے کہتے ہیں بچے؟ یاد رکھیے کوڈ کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے اسٹینڈرڈائزیشن۔ کوڈ سے کیا مراد ہوتی ہے بھائین؟ اسٹینڈرڈائزیشن۔ اگر کوئی چیز سٹینڈرڈائز کر دی جائے تو ہم کہتے ہیں ہم نے کوڈ بنا دیا۔ اب آپ نے کئی نام سنے ہوں گے، کوڈ آف بیہیویئر، کوڈ آف ایتھکس، کوڈ آف ورکنگ، کوڈ آف لا، اس طرح کے بے شمار جملے آپ نے سنے ہوں گے، آگے جا کے سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کوڈ سے مراد ہوتی ہے آپ نے کسی چیز کو سٹینڈرڈائز کر دیا تاکہ ہر بندہ اس کو پڑھے، سب کے لیے برابر کے میننگ بن سکیں۔ اب اس کو دوبارہ پڑھیے،
In international business, ethical behavior often mean compliance. मैंने कल लास्ट में बताया था compliance अपना होती है कानून के मुताबिक, compliance with accepted international code of behavior. इससे क्या मुराद है? ऐसा कोड जो पूरी दुनिया के लिए बराबर हो चुका हो. Example such as code against bribe. Bribe कहते हैं रिश्वत को. By organization seeking to win a major contract from a customer. बजे सुनिए, वो कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या लोकल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रही है, उसके कस्टमर ज़्यादा हो सकते हैं. वाजा कस्टमर को ये एहसास होगा कि ये हर काम कानूनी तौर पर करते हैं. क्या ख्याल है बच्चे, जो ऑर्गेनाइजेशन गैर कानूनी या गैर अखलाकी काम करती हैं, बेशुमार कस्टमर उनको छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं यार इनका अखलाक अच्छा नहीं है, इनका बात करने का अंदाज़ ठीक नहीं है, ये कहते कुछ और है करते कुछ और हैं. तो उसने एक जुमले में पूरी दुनिया समा दी है. इस पूरी दुनिया का पूरा कॉन्सेप्ट उसने एक ही में रख दिया जी. नेक्स्ट पॉइंट, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग विद सप्लायर एंड, क्या ये स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट नहीं? फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग विद सप्लायर एंड, अच्छा मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, मैं पूरे जुमला नहीं लिख रहा, मैंने जुमलों में से काम की बात आइडेंटिफाई की हुई है. बस पूरे जुमले किताब में लिखे हुए हैं. ये बात मैं चैप्टर नंबर 4 में तो कर सकता था पूरा जुमला, यहां पर मुझे जरूरत नहीं, यहां तो मैंने काम की बात ही लिखनी है बस जी भाईयान. फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग विद सप्लायर एंड कस्टमर. सप्लायर से क्या मुराद है जी? सप्लायर को क्या करना है? सप्लायर को वक्त पे पैसे देने हैं, सप्लायर को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देनी है, और कस्टमर को जो वादा किया है वो सामान देना है, और कोशिश करनी है कम से कम प्राइस पे दी जाए, और कस्टमर के साथ उसको मुतमईन करने के लिए उसे बाकायदा तौर पर अच्छे अल्फाज से बोला जाए, अच्छे अंदाज से पेश आया जाए, जिसे हम कस्टमर बिहेवियर कहते हैं. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. नेक्स्ट वन, एक्टिंग फेयरली टुवर्ड एम्प्लॉइज. अब देखिए ये कौन है नहीं, क्या ये स्टेक होल्डर नहीं है? क्या कह रहा है? आपने एम्प्लॉय के साथ फेयरली चलना है. फेयर से क्या मुराद है? कस्टमर को वक्त पर तनख्वाह देनी है, कस्टमर को जो मार्केट में रेट चल रहा है, सॉरी कस्टमर कह रहा हूं, एम्प्लॉय को जो मार्केट रेट चल रहा है वही रेट आपने भी अप्लाई करके देना है. डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है आपने. और फिर कस्टमर का वर्कलोड, सॉरी हम बार बार कस्टमर लेकर आई, एम्प्लॉय का वर्कलोड भी कम रखना है, एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट भी देनी है, एम्प्लॉय को प्रमोशन भी देनी है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देनी है. ये सब पढ़े हैं ना आप लोगों ने जी? ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट फेयर में आ जाएंगे जी. एक्टिंग फेयरली टुवर्ड एम्प्लॉय एंड शोइंग ड्यू कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ, या एम्प्लॉय को यह लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेरे बारे में सोचती है, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेरे बारे में सोचती है, मेरे हक की बात करती है, इसे फेयरली कहते हैं. कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं जी. ये क्या बताना चाह रहा है आपको? ये कहना चाह रहा है वेदर बिजनेस डिसीजन आर एथिकल और अनएथिकल. जरा देखिए प्लीज. द ऑर्गेनाइजेशन इज फेयरली वर्किंग विद देयर एम्प्लॉइज. एथिकल. ऑर्गेनाइजेशन इज अनफेयरली वर्किंग विद द एम्प्लॉइज. बस इतनी सी बात है. एक ही चीज का हर रुख दो है. The organization is not working according to the international code of behavior. Unethical. The organization is working according to the national or international code of ethics. Ethical हो जाएगी. The organization is not honestly working with the customer. The organization is ये बस यही फर्क है. ये दो बातें इसी अंदाज से लिखी हैं. नेगेटिव और पॉजिटिव अंदाज दोनों लिखे जाएंगे. दोनों में उसको दो नाम दे दिए हैं. एक को एथिकल इशू कह दिया, एक को सिचुएशन कह दिया. कहानी एक ही है. ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिसालें दे देकर सिर्फ रिवाइज कर रहा है चैप्टर नंबर 1 का स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट. जुमलों का फर्क है, कहानी वही रहेगी नहीं. नंबर 3, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. ये बात हो रही है सोसाइटी की, ये बात हो रही है सोसाइटी की. देखिए हर एक में सिर्फ पॉजिटिव जुमला लिखा हुआ है. इंटरनेशनल कोड का ख्याल रखना, सप्लायर और कस्टमर का ख्याल रखना, एम्प्लॉय का ख्याल रखना, और उसके साथ साथ ये ऊपर पॉइंट छोड़ गया जी मैं. शोइंग रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर कम्युनिटीज इन विच बिजनेस एंटिटी. ये भी सोसाइटी है जी, लेकिन यहां प्लस कस्टमर भी आएगा जी. जो कम्युनिटी जिनको आप फोकस कर रहे हैं वो कस्टमर भी तो होंगे ना आपके लिए.
تو آپ کمیونٹیز میں جن کو کام کر رہے ہیں ان کے کنسرن کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے. یعنی آپ کی آرگنائزیشن تو پیسہ کما رہی ہے لیکن اتنا شور شرابہ ہوتا ہے آپ کی بزنس میں کہ محلے دار ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو کیا خیال ہے؟ انیتھیکل نہیں ہے. لیکن یہاں پازیٹیو انداز سے پریزنٹ کیا گیا ہے, اس کو جملہ پازیٹیو لکھا ہوا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کیا ہوگا؟ ایتھیکل ایشو. یہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے وہ سچویشن کیا آتا ہے. لیکن آپ اسے گھبرائیں نہیں, ایگزامنر نے یہ نہیں پوچھنا کہ اس کو کہاں لکھنا ہے, ایگزامنر نے پوچھنا ہے ایتھیکل ہے یا ان ایتھیکل, بس. اس کے علاوہ اس نے ہیڈنگ ووڈنگ کوئی نہیں پوچھنی آپ سے. جی showing respect for human right and refusing to deal with any entity to do not show concern for human right. بڑی اچھی بات کہی اس نے کہا خود بھی ہیومن رائٹ کا خیال رکھیں اور ان آرگنائزیشنوں سے رابطہ توڑ دیں جو ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھتی. مثال دیتا ہوں بچے آپ کو میں, آپ نے ابھی تو چونکہ کیس اسٹڈیز نہیں پڑھنی, ابھی انشاءاللہ کیس اسٹڈیز آپ کیف میں جا کے پڑھیں گے. میں ایک کیس اسٹڈی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. دنیا کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے, دیٹس نیم از اے, اور وہ ایک ملک ہے, ملک کا نام فار ایگزامپل ٹی ہے. جی اس ملک میں یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, یہ بناتی ہے شو. انشاءاللہ یہ جب آپ کسی کیف میں جائیں گے تو وہاں پر ایتھیکل میں کوئی نہ کوئی یہ کیس اسٹڈی آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ ویسے کیف کی کیس اسٹڈی ہے, ایم ایف اے کی. وہ بیسیکلی کمپنی بنا رہی تھی الٹیمیٹلی شوز بنا رہی تھی. ان کا شوز کا ڈیزائن سب سے منفرد, ان کے شوز کا جو سٹائل ہے وہ سب سے منفرد, ان کی پرائز سب سے کم, اور یہ اپنی آرگنائزیشن کی برانچز 100 برانچز آرگنائزیشن کی, یعنی ان کی پروڈکٹ ہر جگہ پر پہنچ سکتی ہے. اتنی کمال کی آرگنائزیشن. لیکن انفارچونیٹلی یہ آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کو نہ سیلری دیتے تھے پوری, نہ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے, نہ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے انہیں کوئی ایکسٹرا بینیفٹ دیتے تھے. تو الٹیمیٹلی اس ملک کے لوگوں نے سب کچھ فائدے کے باوجود سوشل بائیکاٹ کر دی ہے کہ ہم اس سے سامان نہیں خریدیں گے. تو وجہ کیا تھی بچے؟ اس آرگنائزیشن کو پہلا نقصان تو یہ ہوا, سوشل بائیکاٹ بائی کسٹمرز. دوسرا سپلائر نے کہا آج کے بعد میں مال نہیں دوں گا, میں تم اپنے امپلائیز کا خیال نہیں رکھتے, چھوٹے بچوں سے کام کرواتے ہو جو کہ پوری جگہ پر دنیا میں کہیں بھی اپلائی یا الاؤ نہیں ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں مال ہی نہیں دوں گا. اب بتائیے جب مال ہی نہیں آئے گا تو پروڈکشن کیسے ہوگی؟ یہ اتنی طرح کے کانسیپٹ ہیں. یعنی الٹیمیٹلی تو یہ والا پوائنٹ کس پہ اپلائی ہوا؟ ان پر ہوا, اس پر نہیں ہوا. یہ کہہ رہا ہے ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا اور ان آرگنائزیشنوں سے تعلق ختم کر لینا جو آرگنائزیشن ہیومن رائٹ کا خیال نہیں رکھتی. تو یعنی آپ نے یہ کنسرن شو کیا ہے کہ میں اپنا سامان اس کو بیچوں گا جو ہیومن رائٹ کا خیال رکھتا ہے, اور میں سامان اس سے خریدوں گا جو ہیومن رائٹس کا خیال رکھتا ہے. میں اس سے سامان خریدوں گا ہی نہیں جو ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھتا. یہ بھی ایک بہت پازیٹیو ایتھیکل ایشو ہے. اگر یہ ایشو کریٹ کر دے رہا ہے تو بے شمار آرگنائزیشن خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. کیا خیال ہے بچے؟ ڈیفینیٹلی کیا اس آرگنائزیشن نے اس کے بعد یہ کام شروع کیا ہوگا؟ نہیں کیا ہوگا. ہمارے پاس سوال میں تو یہ چیز نہیں آئی, لیکن ڈیفینیٹلی جب اس کا کسٹمر نے بائیک آؤٹ کر دیا, سپلائر نے بائیک آؤٹ کر دیا, تو ڈیفینیٹلی اس کو کاروبار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریوائیو کرنا پڑے گا, چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. جی یہ بھی یہی کنسرن شو کرنا چاہ رہا ہے. جی سنیے دوبارہ. showing respect for human right and refusing to deal with any entity that do not show concern for human right. A significant issue for some organization in recent year has been public pressure to avoid dealing with. یہ جو میں نے ابھی ایگزامپل دیا آپ کو, پبلک پریشر, یہ ہے پبلک پریشر. اس نے کہا باقاعدہ طور پر اب تو ایسی آرگنائزیشنوں میں ایگزامپلیں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ لوگ باقاعدہ طور پر اس آرگنائزیشن کا بائیکاٹ کر دیتی ہیں, اس سے سامان خریدتی ہی نہیں ہیں جو ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھتی. اور ہیومن رائٹ بہت بڑا ایریا ہے بچے, کوئی چھوٹا ایریا نہیں ہے. نیکسٹ, سپلائرز ان ڈیولپنگ کنٹریز ہو یوز چائلڈ سلیو لیبر. سلیو کہتے ہیں جبری کو, جبری مشقت. بچوں کو چاہے آپ ان کی مرضی سے لے کر آئیں وہ تب بھی جبری مشقت ہی کہلاتی ہے. بچے اس کو تو نہیں پتا نا بچے کو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو نابالغ بچے کو کام کے لیے کھڑا کرنا یہ کیا کہلاتی ہے؟ سلیو لیبر.
اب یہ دیکھیے یہ اوپر والا پوائنٹ وہی ہے, یہ اوپر والے پوائنٹ کو نیچے اور مزید الیبوریٹ کیا ہوا ہے. کیا خیال ہے, یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی جی؟ تو میں نے یہاں کیا مثال دی تھی, یہ سلیو لیبر کرواتے تھے, سپلائر نے سامان دینا بند کر دینا کہ نہیں بھائی آپ بچوں سے کام لیتے ہیں, میں نے آپ کے پاس اپنا سامان دینا ہی نہیں آپ کو. میں نے شوئنگ کنسرن فار انوائرمنٹ, کیا خیال ہے بچے, یہ بھی آپ پڑھ چکے نہیں پڑھ چکے چیپٹر نمبر 1 کے اندر, جہاں ہم نے کہا تھا کہ سوسائٹی ہمیشہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے. واٹ از انوائرمنٹ؟ پولوشن نہ پھیلے. اور ہم نے انوائرمنٹ میں ایک اور کنسرن بھی پڑھا تھا, آپ گورنمنٹ کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں ہم نے کہا تھا چیپٹر نمبر 1 کے اندر کہ گورنمنٹ کے مطابق گورنمنٹ کے ساتھ دینا اور گورنمنٹ کی طرح کے کام کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوشل ایکٹیویٹی ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ سڑک بنوانا. میں نے یہاں کلاس میں اگزامپل بھی دی تھی, ہمارے ہاں یہاں پر جو ہے کہ سیالکوٹ کے اندر لوگوں نے خود اپنی مرضی سے اپنے پیسوں سے, گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں تھے, اپنا ایئرپورٹ خود بنوا لیا, حالانکہ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ گورنمنٹ کی. تو گورنمنٹ کی طرح کے کام کرنا, یہ نارملی یہ اتنے بڑے بڑے کام کون کیا کرتی ہیں؟ این جی اوز اس طرح کے کام کیا کرتی ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن. لیکن سم ٹائم ساری بزنس سوسائٹی مل کر بھی یہ کام کر سکتی ہے, ڈیپینڈنگ کرتا ہے کہ یہ کام کس کا ہے. تو اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے انوائرمنٹ کو بہتر سے بہتر کرنا, بلکہ انوائرمنٹ میں ان غلطیوں کو دور کرنا جس سے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. میں نے بہت ساری مثالیں بھی دی تھیں کہ اپنا کچرا اٹھا کے سارا باہر اٹھا کے پھینک دینا, یہ بھی انیتھیکل ہے, یا چائلڈ لیبر سے کام لینا, یہ بھی انیتھیکل ہے, یا اپنی آرگنائزیشن میں ایسے سینسٹیو چیزوں کو استعمال کرنا جس سے ہیومن ڈیزیزز پیدا ہو سکتی ہیں, پرابلم ہو سکتی ہیں, اس سے بچاؤ رکھنا, یہ انوائرمنٹ میں ہی آئے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ کو, سچویشن کو بہتر رکھنا, یہ بھی ایک بہت بڑا اہم ایریا ہے. شوئنگ کنسرن فار دا انوائرمنٹ اینڈ نیڈ ٹو سوٹیبل بزنس, جو کسی کے لیے بھی انسوٹیبل نہ ہو. اب دیکھیں ہر جملے میں پازیٹیو انداز سے کہا گیا ہے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اسے کیا لکھا ہوا؟ ایشو. اب آگے جا کے پڑھیں گے وہ کیا کہے گا, یہ نہیں کرنا, یہ ایسے کرنا غلط ہے, آگے وہ جملہ غلط اور انداز سے لکھے گا. تو آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ کو غرض ایک ہی چیز سے ہے کہ جو بات غلط ہے اس کے دونوں پہلو ہیں, اس کو کرنا ٹھیک ہے, اس کو نہ کرنا غلط ہے. نیکسٹ پوائنٹ, یہ بچے آپ کا ایتھیکل ایشو کا ایریا تھا. آگے اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ سچویشن انوالونگ بزنس ایتھک. کہانی وہی ہے, ایشو دیا یہ سارے کے سارے. اب آپ ایک ایک کر کے پڑھتے رہیے میرے ساتھ, میں بتاتا رہوں گا. ذرا انگریزی مشکل ہے اس لیے مجھے ساتھ انگریزی آپ کو بتانی پڑے گی. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تھنگ دیٹ ڈونٹ بلانگس ٹو یو. یہ جملہ بھولنا نہیں ہے بھائی جان, یہ ایسے پوچھے گا وہ آپ سے, اور اس کے معنی پوچھے گا, بتاؤ اس کے کیا معنی. آگے اس نے لکھ دینا, بہت ساری گپ شپ لگا دینی ہے. تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا, جو پیچھے آپ نے سلائیڈ پڑھی ہے اس میں ہیڈنگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ہیڈنگ یاد کرنی پڑے گی. جی بھائی جان اردو میں لکھنا چاہے ضرور لکھیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس ہیڈنگ کے معنی کیا ہے. ٹیکنگ تھنگس دیٹ ڈونٹ بلانگس ٹو یو. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کسی دوسرے کی محنت, کسی دوسرے کی چیز کو اپنا بنا کے پیش کیا. کیا یہ جائز آپ کو؟ جی یہ الٹیمیٹلی ان ایتھیکل ہے, بلکہ شاید ان لافل بھی ہے. اب تو اسے کاپی رائٹس کے پرابلم کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ کاپی رائٹس کے مسائل. مثال کے طور پر پہلے اس کو پڑھ لیں آپ, دا ان آتھورائزڈ یوز آف سم ون ایلس پراپرٹی. اس سے کیا مراد ہے بھائی؟ پراپرٹی سے مراد زمین نہیں ہے, پراپرٹی سے مراد ہے. ایک بات تو بتائیے, یہ پین یہاں پڑا ہوا ہے, کیا مجھے ان سے پوچھے بغیر اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ یہ ان ایتھیکل. ہاں پوچھ لینے میں کیا حرج ہے, سر یہ میں پین استعمال کر لوں, دس از الاؤ. لیکن یہ اتنی چھوٹی بات نہیں کہہ رہا, یہ اس سے بہت اوپر کی بات کہہ رہا ہے. آپ کو نظر آیا ایک بڑا اچھا مونوگرام بنا ہوا کسی دوسری آرگنائزیشن کا, کسی دوسری آرگنائزیشن کا بڑا خوبصورت مونوگرام بنا ہوا نظر آیا, آپ نے سیم کاپی کیا اور اپنی آرگنائزیشن کے مونوگرام پہ لگا دیا. کیا خیال ہے, اس کی اجازت ہے؟ میں نے اس لیے کہا اب تو یہ لا بن چکا ہے, آپ کو معلوم ہوگا. میں نے اس کا نام کیا بولا تھا؟ کاپی رائٹ. لیکن اصل میں سے کہتے ہیں ٹریڈ مارک. کیا کہتے ہیں بچے اس کو؟ واٹ از ٹریڈ مارک؟ آپ نے اپنا لوگو یا اپنا نام گورنمنٹ کے پاس رجسٹر کروا دیا, اب کوئی دوسرا اس نام کے ساتھ, اس مونوگرام کے ساتھ اپنی پروڈکٹ پیش نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں اس کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون میں اتنی ترمیم ہے. آپ نے اپنا نام کمپنی کا کیا رکھوایا ہوا جی؟ KFC. آپ کے پاس, سوری میں نے کیا بنا دیا جی,
کینٹیکا فرنچ آپ کے پاس فرائیڈ چکن ہے، یہ بیسیکلی اس کا نام ہے. آپ نے اس کو جناب TFC رکھوا لیں، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سیم اسی طرح کا کلر، سیم اسی طرح کا فونٹ، وہ بھی ریڈ کلر کا، یہ بھی ریڈ کلر کا. اور وہاں پر میرے پاس انفارچونیٹلی پکچر ہے نہیں، یہ فزیکلی فیصلہ آباد میں ایگزسٹ کر رہا ہے. وہاں پر بابے کی تصویر کی بجائے وہاں پر کسی اور صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے، بالکل سیم اسی طرح کی تصویر لگا کے صرف لوگوں کو صرف بے وقوف بنانا. شاید ایسا لگ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یار ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی لوکل پاکستان کی برانچ بنا دی ہو. اب یہ ہے بہت بڑی زیادتی. لوگوں کو یہ دھوکہ دینے والی بات ہے نا کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے. آپ اکثر دیکھیں پرنس بسکٹ بہت مشہور ہے پاکستان میں، لو کے نام سے، LU کمپنی کا نام ہے، اور جو ہے پرنس بسکٹ. آپ لیکن اس کی طرح کے لوگوں نے بالکل سیم اس پر پرنس بنا کے نام سے کچھ اور لکھ دیا ہوا، انہوں نے LE لکھا ہوا ہے، لی. اب اس پہ کوئی ان کو جا کے گورنمنٹ کے خلاف سو کرے، ٹھیک ہے گورنمنٹ سو تو نہیں ہو سکتا جی، گورنمنٹ کہے گی نا آپ ٹھیک ہے جی وہ LU ہے یا LE ہے، آپ کیسے برابر کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن بچے کیا یہ ان ایتھیکل ہے یا نہیں؟ یہ یہی کہنا چاہ رہا ہے، یہی بتانا چاہ رہا ہے. کسی دوسری کی پراپرٹی کو اپنے ساتھ ایڈ کر کے اور پھر اپنا کنسرن شو کرنا کہ یہ ہم ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آئیے میں اس کی بہترین مثال دیتا ہوں. آپ میں سے گجرانوالہ کا رہنے والا کوئی بندہ، ملتان کا رہنے والا کوئی بندہ، کوئی نہیں یہاں کلاس میں؟ چلے نام پتہ ہوں گے آپ کو. نہیں، گجرانوالہ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو راہو والی آتی ہے. اگر آپ کسی نے ٹریول کیا ہو، راہو والے کی دونوں طرف بابا کلفی والا کا نام استعمال ہوتا ہے. سب نے لکھا ہوتا اصلی بابا کلفی والا، اصلی. اب سارے اصلی تو نقلی کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ کسٹمر کنفیوز ہے کہ نہیں؟ ملتان چلے جائیں تو ملتان میں لکھا ہوتا حافظ کا سون حلوہ. سارے حافظ ہیں ماشاءاللہ، مجھے پتا ہے سارے حافظ ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا. ہر ایک نے ایک ہی بات لکھی ہے، اصلی ملتان کا حافظ سون حلوہ. اب جب سارے اصلی لکھ رہے ہیں تو بھائی نقلی کون ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ کوئی بات نہیں. چاہے آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی اصلی سے بہتر ہے، لیکن کسٹمر تو یہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ یہ شاید اصلی ہے، تو آپ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بولنا بھی انیتھیکل ہے. اور بات سمجھ آ رہی؟ آپ یہاں سے سرگودا سے آگے جائیں تو خوشاب آتا ہے. خوشاب کا ڈھوڈا بڑا مشہور ہے. 18 دکانیں میں نے خود گنی، ہر ایک لکھا ہوا سب سے پرانا مشہور ڈوڈا. سب نے ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح دنیا میں یہ تو مجھے پتا ہے نا 3 جگہوں کا، دنیا میں ایسے کئی جگہیں ہوں گی جہاں پر پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے، اور سب جگہ ہر ایک نے یہ لکھا ہوا اصلی اصلی اصلی. جب سارے ہی اصلی ہیں تو پھر بتائیے نقلی کون ہے؟ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایک اور بڑا ڈرامہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوارما میں سب سے بڑا شوارما، اور بڑا شوارما، بہترین بڑا شوارما. پتہ نہیں بندہ کہتا یار یہ بڑا ہے تو وہ چھوٹا کون سا شوارما ہے، جب سب کے بعد ہی بڑا شوارما ہے. اصلی شوارما نقلی شوارما تو کوئی بھی نہیں لکھتا جی. یہ ہے بیسیکلی وہ دھوکہ. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس دھوکے کو وہ کہہ رہا ہے، اس کا نام کیا ہے جی؟ ٹیکنگ تھنگز دیٹ ڈونٹ بلانگ ٹو. اب یہ لکھ لو اپنے اردو میں جو بھی لکھنا لکھ لو اس کے اوپر، یہ بعد میں یاد نہیں رہنا آپ کو. جو آپ نے مثال یا جو بھی پہچان آپ نے اس کی بنانی ہے خود لکھ لیں. جیسے میں نے مثالیں 2 دی ہیں بڑی، ملتان کا سون حلوہ بہت بڑی مثال ہے. اگر وہ سب کو یاد ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں کہ جناب ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، حالانکہ وہ پراپرٹی آپ کی نہیں ہے. دیٹ ڈونٹ بلانگس ٹو یو. آپ ممکن ہے کل آئے ہوں، لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں سب سے پرانی دکان، آپ بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ اب سوری لاہور یاد آ گیا مجھے، لاہور میں بٹ کڑھائی والا، اوہو جس کو دیکھے ہر ایک لکھا ہوتا ہے سب سے پرانی بٹ کڑھائی کی دکان. ایک شمار ہے جی، وہاں پر آپ جائیں ماشاءاللہ سے. کون سا چوک ہے یہ؟ لکشمی چوک. ماشاءاللہ بٹ صاحب کو بتائیے جی. تو لکشمی چوک میں آپ دیکھیں، میرا خیال ہے کم از کم کوئی 12-13 دکانیں ہیں، کوئی 8-9 رائٹ پہ ہیں، کوئی 8-9 ادھر ہیں. حالانکہ وہاں بٹ سویٹ والا بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی لکھ دی ہے بٹ سویٹ کے نیچے بٹ کڑھائی والا، اس نے بھی اپنی دکان کھول لی ہے. انہوں نے کہا چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہم بھی قابو کرتے ہیں. یہ ہے بیسیکلی، یعنی وہ پراپرٹی آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ لکھیے رہے ہیں، آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ میں ہی ہوں وہ سب سے زیادہ پرانا میں. جی اصلی والے نقلی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے؟ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنا برانڈ ٹریڈ مارک کیوں نہیں کروایا ہے. اور اگر کروا لیتے تو آج یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. آگے چلو جی. اگلی پرابلم بھی بچے جی دو شیئر کوئی اور کہانی ہوتی ہے، وہ وہاں مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں تو آپ ٹریڈ مارک کے بغیر چل ہی نہیں سکتے نا، وہاں پہ سب سے پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے. یہ پرابلم آتی ہے عام بزنس مین کو جو کہ بہت بڑے بڑے لیول پہ کام نہیں کرتے. جی saying thing you know are not true، اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر لکھ لو کسٹمر کے ساتھ جھوٹ بولنا. کسٹمر کے ساتھ کیا بولنا؟ جھوٹ بولنا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ہزاروں مثالیں ہیں اس کی.
اس نے کچھ اور مثال دی ہوئی ہے, سنیے کیا لکھا ہوا اس نے جی. falsely assigning blame or inaccurately reporting conversation is lying especially on promotion time. بات دیکھیں, اس نے کہانی بتا دی ہے, اصل کانسیپٹ کس کے اوپر ہے جی, فوکس کس کے اوپر ہے جی, جھوٹ بولنے کے اوپر. ذرا سنیے جھوٹ کیا بولا ہے. میں ہیڈ ہوں اور آپ سب لوگ میرے جو ہیں امپلائیز ہیں, بہترین کام کر رہے ہیں, اور پروموشن کا وقت آ گیا اور پروموشن دینی ہے اور رپورٹ کس نے کرنی ہے, میں نے. ان کی پروموشن کا وقت ہے, کام بھی بہترین ہے, کام میں کبھی کوتاہی نہیں ہوئی. میں نے رپورٹ میں لکھ کے بھیجا یہ روزانہ دیر سے آتے ہیں, حالانکہ کام ٹھیک ہے لیکن روزانہ دیر سے آتے ہیں. اب یہ بات کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی, ویسے ان کا دیر سے آنا شاید کام کے لحاظ سے نقصان دہ نہ ہو, لیکن الٹیمیٹلی اگر ڈسپلن کا پارٹ ہے تو پھر تو نمبر کٹنے چاہیے. لیکن اگر ڈسپلن کا مسئلہ نہیں ہے, کام پر فوکس ہونا ہے, تو پھر یہ جھوٹ ہے. ہاں اگر مینجمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان لوگوں کا نام بتائیں جو کام بھی ٹھیک کرتے ہیں, وقت پہ بھی آتے ہیں, تو پھر تو میں جو بولوں گا سچ ہوگا. لیکن میں نے بلا وجہ ایسی چیز ایڈ کر دی ہے جو نو ڈاؤٹ مینیجر کے دماغ میں ڈاؤٹ پیدا کر دے کہ اچھا ہو جاتی ہے, یہ والی پرابلم ہے. یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے کہ وقت تھا آپ کا, لیکن یہاں تو وہ کہہ رہا ہے ان ایکوریٹلی رپورٹنگ, یعنی غلط رپورٹ کر دی ہے اس نے. اب غلط رپورٹ کی بنیاد پہ اس بندے کی کیا ہوگی, پروموشن رک گئی کہ نہیں رک گئی. تو یہ ایک جھوٹ ہے, اس طرح کے ہزاروں جھوٹ ہیں. اس لیے میں نے کیا لکھا تھا, یہاں پر کیا لکھنا ہے, کسٹمر کے ساتھ جھوٹ بولنا, یا سادہ لکھ لیں جھوٹ بول کر کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ہاں جی بھائی جان, ذرا وقت کم ہے تو میں آخری دو پڑھتا ہوں, یہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو, یہ لمبا کام ہے, یہ سمجھانے والا ہے جی. ہائیڈنگ اور ڈیولجنگ انفارمیشن, یہ بھی وہی ہے جی. یہ کیا لکھا ہوا جی, ہائیڈنگ اینڈ ڈیولجنگ, یعنی جانتے بوجھتے ہوئے چیز پر پردہ ڈال دینا. جانتے بوجھتے ہوئے چیز پر کیا ڈالنا, پردہ ڈال لینا, یہ بھی وہی ہے جی, جھوٹ بولنا. دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, failing to disclose the result of medical studies that new drug has significantly side effect. بڑے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی بہترین میڈیسن ہے, یہ کیا ہے, بڑی بہترین میڈیسن ہے, لیکن کسٹمر کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو استعمال کرنے سے اسٹمک میں پرابلم ہوتی ہے, اس کو استعمال کرنے سے آپ کے کوئی اور سائیڈ ایفیکٹس ہوتی ہے, آپ نے بتایا ہی نہیں جان بوجھتے ہوئے. کیا خیال ہے, یہ بتانا ضروری تھا یا نہیں آپ کری. جب انشاءاللہ آپ ایم ایف اے میں جائیں گے تو وہاں پر آپ ایک چیز پڑھیں گے, کنزیومر لا. کنزیومر لا میں اب یہ لا بن چکا ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ, اس کی انگریڈینٹ, یہ سب کچھ آپ کو بتانا لازمی ہے, ورنہ پروڈکٹ بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایتھیکل ایشو سامنے آئے تو اس کے خلاف لا بنا ہے نا. اور یہ بات سمجھ آ گئی سب کو نہیں. یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے, جانتے بوجھتے ہوئے چیز کے نقصانات کو یا کسی چیز پر پردہ ڈال کے اس بات کو چھپا دینا. جیسے کہ ہماری والدائیں کرتی ہیں, ابا جی کو نہیں بتاتی کہ بچے نے یہ ماشاءاللہ چاند چڑھا دی ہے, نہیں منڈا بڑا ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس کم کرتا پہ ہے, حالانکہ منڈے نے ماشاءاللہ 14ویں کا چاند چڑھایا ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن وہ والدہ کی اس نقصان کا نقصان آگے جا کے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے بڑا نقصان پہنچاتا ہے اگلی مرتبہ. اگر اسی وقت ہی والد صاحب کو بتا دیا رہا ہے تو کم از کم وہ شروع میں جو تھوڑی سی اس کی ٹھکائی ہونی ہے وہ شاید اس کو ٹھیک کر دیں. میں مذاق نہیں کر رہا, آپ میرے سامنے, آپ کے سامنے, آپ کے گھر والوں کے, میں یہ نہیں کہہ رہا یو آر آن دیٹ پارٹ. بے شمار آپ کی اپنی بے شمار پرابلم ہوں گے کہ والدین میں جو والدہ ہوتی ہے اس کا دل سافٹ ہوتا ہے اور وہ ہر وقت باپ سے بات چھپا رہی ہوتی ہے, باپ کو نہ پتہ لگیا, اچھا اپنے پیو نہ دسی پھر اللہ کہتی ہیں. اور نقصان کیا ہوتا ہے, بچے کو اس وقت تو والدہ اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے, لیکن بچہ اگلی مرتبہ اس سے بڑا غلط کام کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے وہاں چھپائے گی. یاد رکھیے اس کو اسی وقت ہی ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, وہ پریونشن کا ٹائم ہوتا ہے. اگر اس وقت پریونشن نہ کی جائے بعد میں وہ چیز کبھی قابو نہیں آیا کرتی. اگلی چیز بھی یہی ہے, ذرا دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, ٹیکنگ انفیئر ایڈوانٹیج. اس سے کیا مراد ہے, کنزیومر پروٹیکشن لا ور پاسڈ because so many business took unfair advantage of people who were not educated. یہ ہے اصل چیز. یعنی کسٹمر کو وہ بات نہیں پتا اور آپ نے اس کو آرام سے تھوک لگا دیا ہے اس لیے کہ وہ جانتا جو نہیں ہے اس کے بارے میں. جی یہ ہے بیسیکلی. تو الٹیمیٹلی 3 پوائنٹ کون کون سے بھائی ذرا دیکھ لیجیے گا. یہ بھی جھوٹ ہے, یہاں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور یہ تو خیر ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی ہم نے یہ کہا یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, اور یہ بھی جھوٹ ہے. غور سے دیکھا جائے تو تینوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. آپ بازار سے سامان لینے جاتے ہیں, سر یہ گاڑی کا پرزہ یہ ذرا دے دیں,
اب آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کو تو نہیں پتا نا کہ یہ گاڑی کا پرزہ اصلی ہے کہ نکلی. آپ آئے جاپانی ایک نمبر جاؤ جتنا مرضی جا کے چیک کر لو. اب آپ اتنا بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں, حالانکہ پتہ بھی نہیں یار. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جاپانی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا لوکل بنا ہوا ہے, لیکن آپ دیکھیں مارکیٹ میں جائیں ہر بندہ ایک ہی بات کرتا ہے, پائن اصلی گاڑی نکلی تے تہن پتہ ہے نال دی دکان تو لبدا ہے. اے ساڈی دکان مشہور ہو گئی ہے, سارے اچھے آندے جن اصلی مال لینا ہے اس دکان تے آندے ہیں, کیونکہ ایسے نہیں کہتے لوگ. جس کے پاس چلے جائے ہر ایک کے پاس یہی زبان ہے, اے دکان سب تو اصلی دکان ہے. یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے, حالانکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ لوکل بنا ہوا ہے, اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے. آپ گاڑی میں موٹر سائیکل میں آئل ڈالتے ہوں گے, کوئی گاڑی میں آئل ڈالتا ہوگا. آپ دیکھیں مارکیٹ میں اس وقت 3 لیول کے آئل ملتے ہیں, سب کی قیمت برابر ہے, لیکن ایک ہلکے درمیان, ایک درمیانے لیول کا, ایک بہت اچھا لیول کا. ہر ایک ہی کہہ رہا ہے اے پائن اصلی گاڑی اے لے لو, اے نال والے دکاندار تمہیں دے دیں گے, پاویں سستا دے دیں گے تمہیں, لیکن دینا 2 نمبر ہونا ہے. اب آپ نے دل میں ڈاؤٹ ڈال دیے, حالانکہ ممکن ہے وہی خراب ہو, لیکن آپ سے وہ قیمت چونکہ پوری مانگ رہا ہے, اگر یار قیمت پوری لے رہا ٹھیک ہی ہوگا. یہ ہے بیسیکلی, یہ ہے ایڈوانٹیج کہ لوگوں کو انفیئر, چونکہ کیا وجہ ہے وہ اس کام کے, یہ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہاں ان ایجوکیشن سے مراد ہے اس چیز کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. آپ بازار جائیں بچے, میں آپ کو بڑی آسان مثال دیتا ہوں, یہ اے سی لینے چلے جائیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کون سا اے سی اچھا ہے. وہ ایک مشہور ہوتا ہے نام کہ جی وہ کیا نام کہتے ہیں, گری کا بڑا مشہور ہے جی, ڈاولس کا بڑا اچھا ہے جی, وہ فلاں کا بڑا اچھا ہے. یہ سب باتیں ہوتی ہیں, یہ سب باتیں ہوتی ہیں. دکاندار کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت اس جو لاٹ آئی ہے سب سے بہترین کون سی ہے, کون سی لاٹ میں بہت سارے ایررز ہیں, کیونکہ پہلے مہینے میں پتہ لگ جاتا ہے انہیں کہ جہاں ہر ایک جگہ کمپلین آنا شروع ہوتی ہے, پوری مارکیٹ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں کا اس مال ٹھیک نہیں آیا. لیکن جس چیز کے اوپر جو کمپنی ان کو زیادہ کمیشن دیتی ہے نا, وہ اسی کے بعد لگائیں گے. ہاں جی سر کو اچھا سا دیں. پائن ویسے تو بہت سارے نے, میرا مشورہ تھا وہ نا پہل سب تو بہترین ہوگا. اب چونکہ پہل والے نے اس کو زیادہ بینیفٹ دیا ہوتا ہے, اب وہ سارا پہل کی بات لگا رہا ہے. سر میری ان کا سر گل ہے کہ پہل دا ایوی چیز ہے, پہل دا اپنا پلانٹ ہے. پہل ہم نے اس سے پوچھا بھائی پلانٹ کس کا ہے, تیرا اپنا ہے کسی اور کا ہے, ہم تو پوچھیں اچھی چیز کون سی ہے. نو ڈاؤٹ وہ بہت ساری باتیں صحیح بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ایررز ہے. اب آپ انفارچونیٹلی لے کے چلے جائیں, گھر جا خراب نکلا, آپ اس کو کہہ دیں کہ پائن یہ آپ نے تو کہا تھا سب سے اچھا ہے, ان کا پائن الیکٹرانکس ہے, میں کوئی چھوڑی بڑے ہیں, میں نے کی پتہ کی کہتے کی نہیں کہا. وہ بعد میں ایک دم ایسا روٹیٹ کرتے ہیں جملے کو, بندہ کہتا ہاں یار واقعی گل تو ٹھیک ہے. ان کے جناب اتنے 90 بندے لگ گئے ہیں, کسی کا ایرر نہیں آیا, سر تہاڈا ہی آیا ہے بس, حالانکہ 90 کا ایرر آیا ہوتا ہے اس کو, لیکن وہ کہتا ہے جناب سر تہاڈا ہی آیا, ہوں کدی چیزیں غلط نکل ہی آتی ہوں, تہاڈی قسمت ہے. بندہ بیچارہ پریشان ہو, میں کی کرا, کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں. تو یہ یاد رکھیے گا, لوگوں کو چیز کا پتہ نہ ہو اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا. اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں لفظ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا, لوگوں کو کیا کرنا, ایکسپلائٹ. ایکسپلائٹ اسے کیا جاتا ہے جہاں پر وہ بندہ کچھ کر نہیں سکتا اور آپ کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے. انشاءاللہ باقی باتیں کل یہ کل پڑھاؤں گا, یہ والا پوائنٹ.